اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ گو ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی مشروع و مرغوب ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اس نماز کے ارکان میں تخفیف کر دی گئی ہے اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی سہولتیں ہیں جو دیگر نمازوں میں نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا سورہ توبہ میں، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی ظلم کرنا منع ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کی سخت حرمت اور عظمت کی وجہ سے اس کی ممانعت کی زیادہ تاکید ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، یعنی جب امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے اور طمانینت حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، اور اسے اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں اس کی حدود، خشوع، رکوع، سجود اور دیگر تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اسے اپنے اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح مقرر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، یعنی دشمن کی تلاش میں کسی کمزوری کا ثبوت نہ دو، بلکہ ان کا تعاقب کرو، ان سے خوب لڑو اور گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جیسے تم بے آرام ہوتے ہو، یعنی اگر تم زخمی اور قتل ہوتے ہو وہ بھی تو اسی طرح زخمی اور قتل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں اور انہیں زخم اور دکھ پہنچتے ہیں اس اعتبار سے تو تم سب برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ سے ثواب اور نصر و حمایت کی امید رکھتے ہو، جیسا کہ اس نے تم سے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبانی وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا وعدہ برحق اور اس کی خبر سچی ہے، لیکن تمہارے دشمنوں کو اس طرح کی کسی چیز کی امید نہیں ہے، لہٰذا تم ہی ان کی نسبت جہاد کرنے کے زیادہ حقدار
حقدار ہو، اور تمہیں ہی اللہ تعالیٰ کے کلمے کی اقامت اور سربلندی کی زیادہ شدید رغبت ہونی چاہیے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ علم و حکمت والا ہے، اور شرعی احکام کے بارے میں جن کا وہ فیصلہ فرما دیتا اور جنہیں نافذ کر دیتا ہے، اس کی ذات گرامی ہر حال میں قابل ستائش ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔